الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى كافه ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بہنوں، یہ تصوف اور احسان کی مجلس ہے. اس میں تصوف سے متعلق بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تصوف یہ باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت شریعت مطہرہ پر عمل پیرائی کا نام ہے. بس یوں سمجھیں کہ علم مال عمل، اگر علم کے ساتھ عمل وابستہ ہو جائے تو اسی کو طریقت کہتے ہیں، اور اسی طریقت میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو اس کو حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں. اس میں اللہ جل جلالہ کی صفات جلال اور جمال جب آدمی سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کو معرفت کہا جاتا ہے. بات کبھی کبھی گہری ہو جاتی ہے، لیکن سیدھے سادے پیرائے میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلوک ہے کیا چیز. سلوک ہمارے پاس نام ہے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی تعمیر کا. ظاہر کو شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اپنے اعضاء کو استعمال کر کے آباد کرنا، اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو اور اپنے روح کو صفات حسنہ سے آراستہ کر کے معمور کرنا. تعمیر کا مطلب اصلاح ظاہر و باطن کو طریقت بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، اور معرفت کا راستہ بھی کہتے ہیں، خدا کی پہچان کا راستہ بھی کہتے ہیں. بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تصوف اور طریقت کہاں سے نکلا؟ یہ چیز کدھر سے آئی؟ کیا یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن اس وقت یہ نام نہیں دیا گیا تھا. تصوف کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 200 برس کے بعد پیدا ہوا. یہ لفظ اصل شروع ہی سے موجود ہے. لفظ کا استعمال 2 صدی کے قریب 180 برس کے بعد استعمال ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وقت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں شمار کی جاتی تھیں، بلکہ ایک ساتھ تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت کی ہستی تھی. سرکار بہت جامع تھے شریعت اور طریقت کے، حقیقت اور معرفت کے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ کرام کو بھی جو فیضان ملا تھا وہ یکساں تھا، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کا ایک ساتھ تھا. جیسے علم کہنے کے بعد آپ بہت سارے شعبے آپ کے ذہن میں آتے ہیں،
یہ سائنس ہے اور یہ جغرافیہ ہے اور یہ تاریخ ہے اور یہ فلسفہ ہے اور یہ منطق ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے اور علوم ہے نا. علم کا نام لینے کے بعد ساری چیزیں ایک ساتھ ذہن میں آتی ہیں. یا جیسے ڈاکٹر کہنے کے بعد بہت سے امراض اور بہت سے امراض کا علاج ایک ہی شخص کی طرف سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیے. جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا تو ان ہر کس و ناقص کو ہر لحاظ سے اور ہر مرض کی نوعیت کو سامنے رکھ کر اس کا علاج کرتا ہے. لیکن جب اس کے اندر وسعت پیدا ہوئی، توسع ہوا اور اس کے اندر پھیلاؤ ہوا کام کے اندر، تو ایک خاص بات آج کے دور میں بھی پیدا ہوئی جس کو آپ جانتے ہیں. یعنی ہر فن جو ہے اپنی علیحدہ علیحدہ خصوصیت کے ساتھ ممتاز ہوا. جیسے دیکھیے اس وقت جو ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، خصوصی ہوتا ہے، اور دیگر امراض کوئی دانتوں کا ڈاکٹر کہلاتا ہے، کوئی حلق کا ڈاکٹر کہلاتا ہے، اور کوئی برین اور دماغ کا ڈاکٹر کہلاتا ہے، اور کوئی مختلف انداز سے جیسے جتنے اعضاء اور جوارح کے اعتبارات ہیں یا ڈاکٹر کی جو تقسیم ہوتی ہے، تو آپ ہر فن کے اعتبار سے علیحدہ ڈاکٹر کا آپ نام لیتے ہیں کہ بھائی فلاں اسپیشلسٹ ہے، اس کو بتلاؤ. دیکھیے ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کیوں بھائی ان کو آنکھ کا ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں، کیا یہ دوسرے امراض کا علاج نہیں کر سکتے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ دوسرے امراض کو بھی دیکھتا ہے، لیکن خاص طور سے آنکھوں کو دیکھنے کے بارے میں بڑا ماہر ہے. تو مشہور ہو جاتا ہے آنکھوں کے ڈاکٹر، دیکھتا ہے پورے مرضوں کو، لیکن مشہور ہوتا ہے آنکھ کے ڈاکٹر. ہڈیوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے خاص طور سے مشہور تو ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے نام سے، لیکن وہ اس بات سے بھی مناسبت رکھتا ہے کہ پورے جسم کے اندر آنے والے عوارض کے بارے میں ضرور کسی نہ کسی درجے کا وہ علاج بتلا دیتا ہے. تو باوجود اس بات کے کہ ان کلی طور پر ڈاکٹر ہے، لیکن خاص طور سے اس کو فلاں درجے فلاں مرض کے اندر اس کو اسپیشلسٹ مانا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے تنگی نہیں کہتے اس کو، بلکہ اس کو اور وسعت کہتے ہیں. یہ فن کی تنگی نہیں ہے. ارے کیا بولنا، بولے خالی آنکھ ہی دیکھتا ہے، بولے کیا بیوقوف ڈاکٹر ہے، کیا کبھی ایسا بولے گا کوئی؟ ایسا نادان آدمی ہے، بولے خالی ہڈیوں کا علاج کرتا ہے. تو یہ علم اور فن کی تنگی نہیں ہے، یہ تو علم اور فن کی وسعت ہے، اس کا پھیلاؤ ہے. اور اسی پھیلاؤ کی بنیاد پر یہ تقسیم کار ہوئی. جب علم کے اندر وسعت پیدا ہوئی تو اسی واسطے محدثین کا گروپ پیدا ہوا، محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، فلسفی پیدا ہوئے، محقق پیدا ہوئے، ہے نا، اور جو متکلم پیدا ہوئے، فلاسفر پیدا ہوئے، حکما پیدا ہوئے. تو کیا مطلب، کیا ان کو علم نہیں تھا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تقسیم ہوئی علم کی، اسی طریقے سے جو افراد جسم کے تقاضوں کی مفید تکمیل کے ساتھ ساتھ روح کے تقاضوں کو ملحوظ نظر انہوں نے رکھا اور خصوصیت سے اپنی اصلاح کی طرف انہوں نے توجہ دی، اپنے باطن کو انہوں نے سنوارا، اپنی صفات کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرنا انہوں نے جاننے کی کوشش کی اور طریقت سے کام لیا، راہ سلوک چلتے رہے، اپنے کسی کو اپنا رہبر بنا اور سارے دراصل رہبر وابستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اسی لیے یہ تقسیم عمل میں آئی کہ لگ بھگ 2 صدی کے بعد وہ حضرات جو خاص طور پر اپنی باطن کی اصلاح میں مصروف ہوئے ان کو صوفی کہا گیا، عارفین کہا گیا، صوفیہ کہا گیا. ورنہ پہلے دور کے اندر صحابی سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں تھا، اس سے اونچا کوئی لفظ نہیں تھا، صحابی ہی سب کچھ تھا علم اور عمل کے اعتبار سے. اور صحابہ کرام کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے، کسی کالج کے پڑھے لکھے نہیں تھے. پورے سرزمین عرب پر جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
चर्चा हो रहा था, तो पूरे सरजमीन अरब पर 3 या 4 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 की तादाद वो है जिनके बारे में ये मशहूर था कि पढ़े लिखे हैं पूरे अरब में। सहाबा किसी यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं थे, किसी कॉलेज में पढ़े हुए नहीं थे, और फिर जिसको उन्होंने अपना मुअल्लिम माना था वो खुद भी किसी यूनिवर्सिटी का फारिग नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे के फारिग हैं क्या? वो तो हजरत रहमान के शागिर्द हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के शागिर्द हैं। कभी अल्लाह ताला वास्ता बनाते थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसी वास्ते सरकार जी, चूंकि आप पढ़े लिखे न थे इसलिए सरकार को उम्मी लक़ब कहा गया। उम्मी है सरकार, मगर कैसे उम्मी थे? ऐसे थे आप उम्मी लक़बी, खोली जुबान, जिस दम भर में बेजुबान थे सारे जुबान वाले, ऐसे उम्मी थे सरकार जी। गूंगे बोले तो ऐसे गूंगे नहीं कि बात ही नहीं कर सकते जी, नहीं, ऐसे थे आप उम्मी लक़बी, खोली जुबान जिस दम भर में बेजुबान थे सारे जुबान वाले, ऐसे उम्मी थे सरकार। अब उन उम्मी सरकार से मिलने वाला इल्म सहाबा को जो मिला वो मदरसे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की निस्बतों पर नहीं बल्कि सोहबत से मिला, और लफ्ज़ सहाबी ही सोहबत से बना है। और इस दौर में लोग पूछते हैं कि सोहबत जरूरी है क्या? बुनियाद ही वो है इस्लाम के अंदर। सोहबत की बुनियाद पर तो सहाबी बने। यह अलग बात है कि क़यामत तक के कोई आदमी सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी तो सिर्फ वो शख्स बना और वो अफराद सहाबा कहलाए जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसी ईमान ही की हालत पर उनकी वफात हुई हो, तो उनको कहा जाता है सहाबी, जिसकी जमा सहाबा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सहाबा को जो इल्म मिला वो सोहबत की बुनियाद पर मिला। हुजूर ने जो काम किया, सहाबा ने जो काम किया, वो काम जरूरी है या गैर जरूरी है? जाहिर बात है कि इसके जी गैर जरूरी होने का क्या मतलब है? जरूरी है, लाबुदी है, जिसके सिवाय चारा नहीं। वालिद मालिद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, अजीब बात है, आपको जो है मेमारी का काम करना है तो मेमार की सोहबत चाहिए, लोहारी का काम करना है तो लोहार से निस्बत चाहिए, लोहार से आपको वाबस्तगी चाहिए। आप सोने का काम करना चाहते हैं तो आप सुनार की सोहबत दरकार है ना। दुनिया के अंदर जो काम, या आप बढ़ई का कोई काम करना चाहते हैं तो बढ़ई की सोहबत दरकार है। दुनिया के सारे काम सोहबत के जरिए से मुयस्सर आते हैं। तो ये कैसे अजीब बात है कि फिर अल्लाह ताला क्या अल्लाह वालों की सोहबत से नहीं मिलेगा? जब सारी चीजें दुनिया की सोहबत की बुनियाद पर वाबस्ता हैं तो फिर अल्लाह को लेने के लिए अल्लाह वालों का होना जरूरी है और अल्लाह वालों से वाबस्तगी जरूरी है। भाई अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या मतलब? क्या कुरान से हटी हुई है? और अगर हटी हुई है तो वो कादरी तालीमात क्यों कहलाए? हमको वैसी तालीमात की तो हाजत नहीं है ना। तो सहाबी का लफ्ज़ चूंकि सबसे ज्यादा ऊंचा था, सबसे ज्यादा जामे था, सबसे ज्यादा अफजल था और सबसे ज्यादा काबिल था, इसी वास्ते उस दौर के अंदर सहाबी से बढ़कर कोई और शरफ नहीं था। इसलिए पूरे सहाबा ने अपने लिए उसी नाम को पसंद फरमाया और सरकार ने उनको सहाबा कहा। और अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफका मतलब ये है कि जो सहाबी है वो सहाबी है, अब वो चाहे कम दर्जे का रहे या ज्यादा दर्जे का, मगर अदना से अदना दर्जे के भी जो सहाबी हो सकते हैं उनके मर्तबे को कोई बड़े से बड़ा गौस और वली और कुतुब और वतद और बदल और मुखैर नहीं पहुंच सकता। ये तयशुदा मसला है, मुत्तफका मसलक है, ये किसी का इख्तिलाफ नहीं हो उलमा का। अब चूंकि सहाबा के बाद कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाना था कि सहाबा के बाद वाले अफराद जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा उनको तो सहाबी नहीं कह सकते थे, इसलिए कि ईमान की हालत पर हुजूर को देखना सहाबियत का दर्जा दिलाता है, वरना सहाबियत का दर्जा नहीं दिलाता। ईमान की हालत पर हम बार बार इस वास्ते कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने हुजूर को ज़ाहिरी नजरों से देखा मगर बेईमानी की हालत पर देखा। क्यों? अबू जहल ने नहीं देखा, अबू लहब ने नहीं देखा, मक्के के मुशरिकीन ने नहीं देखा,
مکے اور مدینے کے یہودیوں نے نہیں دیکھا، دیکھے لیکن بے ایمانی کی حالت پر دیکھے، اسی لیے صحابی نہیں بن سکے۔ ایمان کی حالت پر دیکھنا صحابیت کے مرتبے پر لاتا ہے، اور پھر خاص طور پر یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ پھر ایمان ہی کی حالت پر وفات بھی ہوئی ہو تو وہ صحابی، اور اگر ایمان کی حالت پر وفات نہیں ہوئی ہو، بے ایمانی پر ہوئی ہو خدا نخواستہ، تو ان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے والے اور ایمان ہی کی حالت پر وفات پانے والے انسان صحابہ کہلائے۔ اس کے بعد چونکہ اس درجے کو تو پہنچنے والے کوئی اور نہ تھے، اس لیے اب ان کی پیروی کرنے والوں کو تابعین کہا گیا۔ تابع مانے پیچھے چلنے والا، نقش قدم پر چلنے والا، جی تابعیت رکھنے والا، اتباع کرنے والا، جی تابعین کہا گیا۔ بس صحابہ کی تابعیت، صحابہ کے پیچھے چلنا، اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں تھی، اسی لیے اس کے بعد والے اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو، محققین کو تابعین کرام کہہ دیا گیا۔ جیسے صحابہ کرام کہتے ایسے تابعین کہا گیا۔ اب اس کے بعد والا جو گروپ آیا، بعد والی جو نسل آئی، ان کے لیے تابعی کا لفظ استعمال کیا گیا، تابعین۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے صحابہ، تابعین، تابعین، یعنی ان تابعین کی پیروی کرنے والوں کو تابعین کہا گیا۔ اب اس کے بعد ایسے الفاظ کی ضرورت تھی جو زیادہ گمبھیر اور گنجلک نہ ہو اور پیچیدہ نہ ہو، کہنے کے اعتبار سے بھی سہل ہوں، تو عوام الناس کے اندر چونکہ کچھ غلط علم اور فہم بھی کا چرچا بھی چل رہا تھا، اور اسلام کے پر چلنے والے لوگوں میں کچھ جھول پیدا ہو رہے تھے، تو جو لوگ صحیح رخ پر چل رہے تھے ان کے ذمہ داروں اور محققین حضرات نے ان کے حق میں عرفاء اور صوفیاء کا نام دیا، اور وہ صوفیاء کا لفظ آج تک چلتا آ رہا ہے، اسی کو صوفی اور عارف کہا جاتا ہے۔ اس کے ہے کیا؟ یعنی علم صحیح اور عمل صحیح اپنے تمام اور کمال کے مرتبے کے ساتھ ملے، اس کو عارف اور صوفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ بات تھی کہ جس کے اندر ہم کو یہ بات معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آخر یہ تصوف کیا چیز ہے، اور اس سلوک کے اندر ہوتا کیا ہے، اور اس سلوک کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ لفظ احادیث میں بھی کوئی خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے؟ ہاں، بتایا گیا کہ حدیث میں اس کو احسان کہا گیا، احسان، جس کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ احسان یعنی تصوف، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم سے یہ نہ ہو سکے اور تم نہ دیکھ سکو، جیسا کہ ہوتا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو کم سے کم یہ شعور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو حدیث کے لفظوں میں یوں کہا گیا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ یوں سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا، میں اس کو دیکھوں یہ تو مشکل ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ کیا مشکل ہے، یہ تو آسان ہے نا۔ ہاں، اگر آپ کو کچھ الجھن نہ ہو تو آپ سوچ لیجئے، اگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ توجہ ہے تو اسی کو صوفیوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس مشاہدات رہتے ہیں۔ بہت بڑا بنا کے رکھے نا لفظوں کو، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے، سلاسل کے بزرگوں نے، روحانیت اور طریقت کے تاجداروں نے بہت آسان کر دیا مسائل کو، ورنہ ان مسائل کو سوچنے سمجھنے اور یہ ہماری گھٹیوں میں پڑھنے کے لیے تو برس کے مجاہدات اور بڑی ریاضتیں اور مشقتیں درکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ارواح مبارکہ قبروں کو نور سے بھر دے کہ جو قبروں میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام پا رہے ہوں گے، آسان کر دیا مسائل۔ تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں کا تو دعویٰ فضول ہے، ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا وہ دعویٰ باطل ہے۔ اگر وہ کہہ رہا نہیں دیکھے جیسا کرتا ہوں یہ بات صحیح ہے، گویا کے دیکھ رہے ہیں، گویا کے دیکھنا کیا ہے، کیونکہ وہ دل کی نظر ہے، اور دل کی نظر کیسی ہوتی ہے؟ جیسے آپ کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی بھائی اور کوئی بہن ہے یہاں پر، مثال کے طور پر کوئی بہن حیدرآباد سے آ گئی، کوئی گدوال سے آ گئی، کوئی اور تعلقے سے، کوئی ضلع سے، کوئی شہر سے آ گئے۔
अचानक निकल आई जी। अब वो बहन जो यहाँ पर आई है, उसका घर हैदराबाद में या गढ़वाल में, उस बहन का मकान एक खास महल्ले में, उस महल्ले के अंदर एक मकान के अंदर दीवान खाने में और एक कोने में कमरा, उस कमरे के अंदर एक अलमारी में जी एक जो है एक केस, उसके अंदर एक डब्बी में फिर और एक डब्बी, उसमें रहता है चांदी का या सोने का छल्ला। मगर वो भाई या वो बहन यहाँ बैठ के बराबर उसको देखता है। नहीं देखती, वो बहन नहीं देखती, वो छल्ला। बोले कौन सा? तो वही। कैसा पहचाने वही? तो मैं नहीं पहचानती, मेरे छल्ले। अरे वो तो 100 किलोमीटर दूर है ना, कुछ नहीं होता 100 किलोमीटर से। अगर जिद्दे में भी है वो छल्ला तो बराबर देखूंगी, रियाद में है तो भी देखूंगी, इराक में है तो भी देखूंगी। कैसा देख रहे हैं भैया? इसको कहते हैं दिल की नजर। जैसे यहां बैठकर हम अपने कमरे की अलमारियों में पानदानों के अंदर डिबिया के अंदर छल्ले को देखते हैं, इसी तरीके से जिस इंसान और मुसलमान की नजर बातिनी एतबार से अल्लाह पर होती है वो असली सूफी है, बाकी सब नकली सूफी है। उसको सूफी कहते हैं, आरिफ भी कहा जाता है, पहचान वाला भी कहते हैं। जब आप यहां से सैकड़ों लाखों मील दूर पर अपने सोने चांदी के छल्ले को दीवारों के पर्दे हटाकर, पहाड़ों के पर्दे हटाकर, झाड़ों के पर्दे हटाकर, जी इमारतों के पर्दे हटाकर, गांवों के पर्दे हटाकर देख लेते हैं, तो क्या एक अल्लाह वाला इस बात पर दस्तरत हासिल नहीं कर सकता कि वो अपने दिल के यकीन ये बनाए कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं? इसलिए सहाबा की जो दौलत ताबईन को मिली, ताबईन की जो दौलत उनके पास वाली तबे ताबईन को मिली, और तबे ताबईन की जो दौलत सूफिया किराम को मिली, वही बात से 4 सलासिल के अंदर फैल के रह गए। एक हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। औलिया तो बहुत से गुजरे, मगर जैसे जाहिर में 4 इमाम मशहूर हो गए, ऐसे ही रूहानियत में 4 इमाम मशहूर हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे मशहूर हो गए। अल्लाह ताला ने इसी तरह रूहानियत के इन 4 ताजदारों को दुनिया के अंदर मारूफ और मशहूर कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि रूहानियत के कुछ और ताजदार नहीं थे, या विलायत के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे, या ये 4 अइम्मा के अलावा कोई और इमाम और तफक्कुह रखने वाला, सूझबूझ रखने वाला, मसाइल का इस्तेमाल करने वाला नहीं था। बात ऐसी नहीं थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी मशीयत से, अपनी हिकमत से, जैसे अबू हनीफा, शाफई, मालिक और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये मारूफ और मशहूर बना दिया, इसी तरीके से पूरी दुनिया में बातिन के ताजदारों की हैसियत से इन 4 अफराद को अल्लाह ने मुंतखब किया, मशहूर हो गए। यहां जो आप तालीमात सीखते हैं वही तालीमात 16 वास्तों से हजरत अब्दुल कादिर, 14 और 15 वास्तों से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीम आप सुन रहे हैं वही तालीम है। ये कोई जिद्दत पसंदी या बिदअतें या कोई ऐसी अनहोनी या अनोखी या ऐसी परेशान ख्याली की कुछ बातें या कुछ जो है कुछ लोगों का ग्रुप बना के करना, ये वो इस तरह की चीजें नहीं है। ये तो वही इल्म और अमल है जो बवसाइत शत्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आया वो परवरदिगार आलम की हुजूरी से मिला, और वही इल्म और अमल हमारे पास मौजूद है। ये अल्लाह का कितना बड़ा फज़ल और करम है। हमारे ये सिलसिला 33 वास्तों से और दूसरा 40 वास्तों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिल जाता है। ये कितना बड़ा करम है परवरदिगार का। यानी वास्ते का क्या मतलब मौलाना दर मददुल्लहू ने वालिद मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा किया। हमारे साहब ने हजरत मौलाना जी मोहम्मद हुसैन साहब नाज़िम अदालत समस्तान वनपर्ती से फायदा उठाया। उन्होंने इस्तिफादा किया हजरत शाह कमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने इस्तिफादा किया हजरत महमूदुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। बस ये 39 वास्तों के बाद सरकार ही का नाम है। ये करम नहीं है परवरदिगार का, जितना भी शुक्र अदा करें कम। और अजीब बात यह है कि बस वो जी उंगली कटा के शहीदों में नाम, बस चुप जो है हम जैसे तो बिल्कुल नाकारा और आवारा इस बात के अहल ही नहीं, मुस्तहिक ही नहीं
کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو تصوف اور طریقت کی تعلیم دیں، لیکن یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل اور کرم ہوا اور اللہ پاک نے یہ مجلسیں چلا دی، اور اسی کے کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف مجلسیں اور اس میں اللہ کی پہچان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ کو ان تمام چیزوں کے سمجھنے میں کچھ مزید دقتیں اور دشواریاں ہو رہی ہیں تو یہ بات کو اپنی جگہ پر یہیں پر رکھیے۔ اب کم سے کم خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ ہے اللہ کو پہچاننے کا، یہ تو مشکل نہیں ہے اللہ کو پہچاننا۔ بولے اللہ کو پہچانتے ہو صاحب، کیسا پہچانتے؟ ہاں بھائی، اس بات سے کہ محنت نہیں ہوئی نا، ہم نے چونکہ پیسے پر محنت کی لہذا پیسے کو پہچانا، کپڑے پر محنت کی تو کپڑے کو پہچانا، ٹیپ ریکارڈر پر محنت کی تو ہم نے اس کو پہچانا، لڑکی اور ہم نے گلاس پر محنت کی تو ہم نے گلاس کو پہچانا، دیواروں پر محنت کی اور اینٹ اور گارے پر محنت کی تو ان کو پہچانا۔ لیکن چونکہ ہم نے معرفت اور اللہ کی پہچان پر محنت کی تو لہذا نہیں پہچانا، اگر محنت ہوتی تو پہچانتے۔ کیا کرنا ان سب پہچاننے کے واسطے؟ بولے تم دنیا کی چیزوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں صاحب، وہ دوڑ دھوپ کرتا ہوں، بس خون پسینہ ایک کرتا ہوں، دفتر کو جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، بازار کو جاتا ہوں، دکان کو جاتا ہوں، جہاں وہ چیز میسر آتی ہے ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ کیسی جستجو ہوتی ہے؟ جیسے دنیا کمانے کی جستجو ہماری گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اللہ کو پہچاننے اور اللہ کو پانے کی جستجو بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، طلب و طلب ہونا۔ اور طلب اور طلب کے بغیر اللہ پاک نہیں دیتے، یہ البتہ خاص اصول ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ طلب اور طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ انہوں نے اپنا ایک دستور بتایا ہے قرآن میں، کیا دستور ہے؟ ان اللہ یہدی الیہ من ینیب، ان اللہ واللہ یہدی الیہ من ینیب، ان اللہ یہدی الیہ من اناب۔ جو اللہ کی طرف دل کے جھکاؤ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ حق ہموار کر دیتے ہیں، راستہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کے حق میں راستے کھول دیں گے۔ تو اب محنت اور مجاہدہ ضروری ہے اللہ کو، جن کو ہم سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اللہ کو پہچاننے والے ہیں۔ کیسا پہچانتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کو ماں اور باپ کہہ رہا ہے، ان کیسا پہچانتا اپنے امی ابا کو؟ اگر اس بچے سے پوچھے جب 10-12 سال کا ہو گیا ہے، 15 سال کا ہو گیا، آپ اسے پوچھیے کہ میاں امی کو پہچانتا؟ تو وہ پہچانتا ہوں۔ اچھا ابا کو بھی پہچانتا ہوں؟ تو جی وہ پہچانتا ہوں۔ کیسا پہچانتا ہے؟ ایسا پہچانتا کیا مطلب؟ وہ بھی کوئی بات ہے، کیسا پہچان؟ بھائی بولا امی، بہن بولی امی، خالہ بولی امی، ماموں بولے امی، پھوپھا بولے امی، لہذا میں بھی بولا امی۔ یہی طریقہ ہے نا بھائی، سب بولے لہذا میں بھی بولا۔ بھائی وہ اللہ جس کو حضرت آدم کہہ رہے ہیں وہ اللہ، حضرت نوح کہتے ہیں اللہ، یہ اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ اللہ، اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ پروردگار جنہوں نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو پھر ہم کو یہ کہنے میں کیا دشواری ہے کہ اللہ ہے؟ معمولی سے بھائی بہنوں کے کہنے کی بنیاد پر ہم نے کسی کو ماں کسی کو باپ قرار دیا اور ہم نے تسلیم کیا اور بلا چومو چرا مان لیا۔ جب لاکھوں انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اس کائنات کا پروردگار ہے، ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا پالنہار ہے، تو اس کو پہچاننے میں کیا، مان لینے میں کیا ہے؟ مان لینا چاہیے اللہ ہے۔ لیکن اگر وجہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو بزرگوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی ہوائی جہاز اڑ رہا ہو تو اگر کوئی یہ بچہ یا بڑا یہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہوائی جہاز جا رہا ہے۔ اچھا یہ بولیے کہ ہوائی جہاز میں پائلٹ ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہوائی جہاز میں چلانے والا نہیں تو کیسا چلتا ہوں صاحب، وہ پائلٹ تو ہونا چاہیے۔ بولے نہیں، آپ کو نظر آیا؟ تو نہیں۔ میاں تم دیکھے؟ تو نہیں۔ کیا اور کسی بھائی بہن کو نظر آیا؟ تو پھر نہیں۔ پھر کیسا بولے میاں چاہے اس کے اندر پائلٹ ہے بول کے؟ مطلب اتنا بڑا جہاز ہے بغیر چلانے والے کے، انہیں چلتا کیسا؟ وہ تو ماننا ہی پڑتا کہ ہے۔ جیسے پائلٹ کو دیکھے بغیر جہاز کے چلانے والے کا شعور پیدا ہو رہا ہے،
تو پھر کیا میں اس بات سے تسلیم کرنے میں کچھ مشکل ہے؟ یہ ہواؤں کا چلانے والا، یہ چاندنی کو بکھیرنے والا، چاند اور سورج کے وجود بخشنے والا، زمین کو پھیلانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، کہکشان کی سڑک اتارنے والا اور کائنات کے نظام چلانے والا کوئی ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اتنی دور کل کو جا رہے بھائی، آنکھوں پہ عینک ہے، ہاتھ پہ گھڑیال ہے، بغیر بنائے بنی، بغیر بنائے کے بن گئی کیا ہو؟ بولے نہیں ہوتا، بغیر بنائے تو سوئی بھی نہیں بنتی، بغیر بنائے کے تو ٹوپی بھی نہیں بنتی، بغیر بنائے تو پین بھی نہیں بنتا، پھر بغیر بنائے کے سورج کیسا بن گیا؟ چاند ستارے کیسے بن گئے؟ بغیر بنائے کے زمین آسمان کا نظام کیسے ہو گیا؟ لہذا وہ اللہ ہے، اسی کو پہچاننا، یہ پہچاننے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا راستہ۔ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، ایک مکان آپ نے دیکھا، وہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، ایک ہی مکان ہے، نہ آدم ہے نہ آدم زاد، لیکن یہ بولیے کہ کیا اس مکان کو دیکھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے کہ اس مکان کو کسی نے بنایا ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نا شروع سے ایسی ہے، بلکہ یہ تو کہیں گے کہ کوئی مکان بنانے والا ہے۔ کون بنایا ہے یہ بات الگ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہے، اس بات کا تو یقین ہے۔ جیسے مکان کا بنانے والے کو ہم پہچانتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز کے چلانے والے کو ہم پہچانتے ہیں، جیسے فضا کے اندر کوئی آدمی کمان کے ذریعے سے تیر چھوڑ دیا دیوار کے پیچھے سے، فضا میں اڑ رہا ہے تیر اور جا رہا ہے اوپر کی سمت میں، آپ دیکھ کے کہتے ہیں، مثلا راکٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی راکٹ کسی نے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کیا آپ نے دیکھا جس نے راکٹ کو چھوڑا؟ کس نے چھوڑا؟ بولے ہم یہ تو نہیں جانتے، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے چھوڑا۔ راکٹ کے چھوڑنے والے پر ہمارا یقین، تیر کے پھینکنے والے پر ہمارا یقین، ہوائی جہاز کے چلانے والے پر ہمارا یقین، جنگل کے مکان کو دیکھ کر تنہا ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، تو پھر یہ جسم اور جان کے یہ ڈھانچے اور زمین اور آسمان کا اتنا بڑا نظام بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ اس بنانے والے پروردگار کے وجود کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس اقرار کے بعد ایک انسان توحید کے راستے پر پڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کے چلانے والا ایک ہی ہے۔ جیسے ایک بیوی کے لیے دو شوہر نہیں ہوتے، جیسے ایک بس کے لیے دو ڈرائیور نہیں ہوتے، جیسے ایک ملک کے لیے دو سلطان اور بادشاہ نہیں ہوتے، اسی طریقے ایک جسم میں جیسے دو جانیں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کا چلانے والا صرف ایک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب ایک ہی کہیں ہے، دو کیوں نہیں ہے؟ دو کیوں رہنا چاہیے؟ ایک تھک کے سو گیا تو دوسرا چلانے والا ہونا، بھائی سیدھی سادی سی بات ہے۔ دوسرا کیوں ہونا؟ بولے ایک تھک گیا تو دوسرا بیٹھنا، دوسرا چلانا، ایک سو گیا تو دوسرا چلانا۔ کیا اللہ کی جناب میں بھی یہی صفات لگاتے رہیں گے؟ انہیں چونکہ تھک گیا لہذا دوسرے کی ضرورت ہے، ان چونکہ اونگ رہا ہے لہذا دوسرے کی ضرورت ہے، ایسا تو نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تھکتا بھی نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بڑی برتری رکھنے والا، بڑا عظمت والا پروردگار ہے، بہت ہی برتر اور اعلیٰ ہے کہ پورے زمین اور آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، لیکن یہ ان چیزوں کا سنبھالنا اس کو تھکاتا نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کے اس نظام کو سنبھالنا خدا کو تھکاتا نہیں، اللہ اس سے تھکتے نہیں۔ جب وہ تھکتے نہیں، جب وہ سوتے نہیں، جب وہ اونگتے نہیں، بڑی قدرت رکھنے والے ہیں، تو پھر کسی اور کی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے جو ذات ہے اور ہمیشہ تک رہنے والی ہے، بڑی قابل القدرت ہے، اس ذات کو ہم نے اللہ مانا۔ تو ایک ہے اللہ کے ہونے کو تسلیم کرنا، ایک ہے اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کرنا، اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو کرنے والا بھی سمجھنا۔ کرنے والے وہی ہیں جو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ قل کل من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہی کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یعنی کرتا دھرتا اللہ ہے۔ ہمارے پاس خصوصی جو تعلیم اور تربیت میں توحید فعلی کا نام دیتے ہیں اس کو، جس کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اصل کرنے والے اللہ ہے۔ دعوت میں چلنے پھرنے والے بہت سے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اصل کرتا دھرتا اللہ ہے، کرنے والے اللہ۔ بھائی وہی کرتا دھرتا کیوں ہے؟
आखिर हम कैसा समझें कि वही करने वाले। इसको एक दो मिसालों से समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि जल्दी से बात समझ में आ जाए। देखिए, एक ट्रेन है, ट्रेन के बहुत से डब्बे हैं, कई हैं डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी। अब अगर कोई साथी आपसे ये कहे कि अच्छा भाई आप ये बताओ कि 10 नंबर की बोगी को कौन सी, 10 नंबर के डब्बे को कौन सा डब्बा खींच रहा है, आप क्या कहेंगे कि 9 नंबर का डब्बा खींच रहा है। अच्छा भाई आप बताओ कि 9 नंबर के डब्बे को कौन खींच रहे हैं, तो आप कहते हैं 8 नंबर का डब्बा। आपसे पूछे अच्छा भाई 8 को कौन खींच रहे हैं, बोलते 7 नंबर का डब्बा है। तो जिससे भी कहो आप ही कहेगा 7 जी 9 को 8 खींच रहा, 8 को 7 खींच रहा, 7 को 6 खींच रहा। लेकिन ईमानदारी की बात पूछिए, सलामत रवि से जरा सोच के बताओ कि असल में खींचने वाला डब्बा है या इंजन है। भाई सारे डब्बों को खींचने वाला इंजन है। आदमी की नजर को धोखा हो गया कि 9 को 8 खींच रहा, 8 को 7 खींच रहा, 7 को 6 खींच। इंजन को अगर हटा लिए तो फिर भी 7 का 8 को खींचता। अब अगर 9 नंबर पलट के पूछा अरे क्या मियां तू खींच रहा था ना बहुत दूर से, फिर लेके चल, मैं क्या करूं, तू कैसा कि मैं वैसा। अरे नहीं भाई तू चल, तो नहीं तू जैसा कि मैं वैसा। बोले क्यों, बोले इंजन से कनेक्शन टूट गया है। तो असल में हरकत में लाने वाला वो इंजन है। इसी तरह मेरे दोस्तों, कायनात के ये दुकान के और मकान के, तिजारतों के और धंधों के और फन्नों के, जमीन के और आसमान के और चांद और सूरज और सितारों के, इन डब्बों को अल्लाह की कुदरत का इंजन खींच रहा है। करने वाले अल्लाह ही है। ये बात जितनी ज्यादा समझ में आती रहेगी, ला हाकिम इल्लल्लाह खुलता रहेगा, ला फाइला इल्लल्लाह खुलता रहेगा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और अच्छी मिसाल दी है। इरशाद फरमाया कि भाई देखो, आपने एक सूरज, आप इस सूरज देख रहे हैं जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है। आप क्या करें, धूप की जगह पर एक आईना रख दें, आईना रखिए। आईना रखने के बाद अब ये जो पर्दा है जहां अंधेरा नजर आ रहा है, या ये दीवार है, ये पिल्लर है, आईने के अंदर से रोशनी निकलती है और दीवार के ऊपर रोशनी पड़ती है। सूरज रोशन, धूप चमक रही है, आईना धूप में रखा हुआ है या आप अपने हाथ में पकड़े हैं, उसमें से रोशनी छलकती है और दीवार के ऊपर पड़ती है। जी अगर अब दीवार से ये पूछें कि ए दीवार तू ईमानदारी से बता कि तुझे रोशनी आईना दे रहा है या कोई और, तो उन जाहिरी नजर में उस दीवार को यही धोखा लगता है कि मेरे को रोशनी दे रहा है आईना। हाँ कह रहे भाई ये दीवार पर रोशनी कौन डालते, बोलो तो वो बच्चा डाल रहा आईने से डाल रहा। कौन डालते हैं दीवार पर रोशनी, कौन डालते हैं, बोलो वो बच्चा डाल रहा आईने से डाल रहा। हालांकि बच्चे के पास न सूरज है, न चमक है, न रोशनी। सूरज के अंदर न ये दस्तरस है कि वो जो है खुद रोशन रहे, अलबत्ता उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि उस रोशनी को अपने में लेकर छलका सके, बशर्ते के सैकल हो, सलाहियत और इस्तेदाद हो उस आईने के अंदर। तो बस वो इतना काम करता है कि सूरज की उस रोशनी को अपने अंदर जज्ब करके मुनकिसाना हैसियत से उसकी रोशनी को जो है दीवार के ऊपर फेंक देता है। तो दीवार पर रोशनी का फेंकने वाला आईना नहीं है, असल में सूरज का करिश्मा है। जैसे आईने को हम दरमियान में रखकर ये कह रहे हैं कि ये वास्ता बना है, ऐसे ही मेरे दोस्तों मारिफत की नजर ये है कि हम जैसे आईने को दरमियान में रखे हैं, ऐसे खुद सूरज को भी दरमियान में रख दें। जैसे सूरज और दीवार के दरमियान में आईने ने काम किया, ऐसे ही अल्लाह की कुदरत और इंसानों के दरमियान में रोशनी फेंकने के लिए सूरज ने यह काम किया। सूरज को वास्ता बनाया गया, अल्लाह ताला ने एक करम फरमाया। ये अल्लाह ताला की तरफ एक इंसान की नजर कि जिसमें ये बात समझ में आती है कि सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ लौटती हैं, इसी को फरमाया गया कुल्लुन इलैना राजिऊन, हमारी तरफ सबके सब लौटने वाले हैं। व इलल्लाहि आकिबतुल उमूर, आप जी अंजाम कर सारे के सारे मामलात की निहायत और इंतहा अल्लाह ही की तरफ पलट के लौट जाती है, अल्लाह की तरफ पलट। अब भाई अल्लाह ताला के ये पहचान और अल्लाह ताला का करता धरता होना समझ में आया और अल्लाह के फायदे हकीकी होने को हमने समझा,
تو یہ کتنا زیادہ ضروری علم ہے کہ جس کے بغیر ہمارا علم بہت ہی ناقص ہے۔ تو ایک بات ہوئی اللہ کو ماننے کی، اور دوسری بات ہوئی اللہ کو ایک جاننے اور عقیدے کی، اور تیسری بات ہوئی اس ذات کے کرتا دھرتا ہونے کی۔ اب اس اللہ جو سب کچھ کرتا دھرتا ہے، اس ذات کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے سے وابستگی رکھیں، نفع اور ضرر کے لحاظ سے کیسی بیجا بات ہو جائے گی؟ غلط بات ہوگی نا بھائی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں اور سارے کے سارے کام کرنے والے اللہ پاک ہیں، تو پھر یہ کیسی بات ہوئی کہ وہ اللہ جو سب کچھ کرتا دھرتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف پلٹے؟ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی، ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو، اللہ ہی کی طرف ہمارے سارے معاملات میں لوٹنے کی ایک سیدھی سادی سی مثال ہے۔ آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی، دکانیں ہوتی ہیں بہت سی، لیکن بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سارے سامان ملتے ہیں، سوئی سے لے کر جنریٹر تک، یا بڑی سی بڑی چیزیں طاقت اور قوت کی اور تمام چیزیں وہاں مل جاتی۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اس دکان کے اندر میسر آ جاتی ہے جو عام طور پر انسانی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بولیے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے یا ان چیزوں کے لینے کے لیے آپ اس دکان پر جاتے ہیں جہاں سب ملتا ہے، یا آپ 10 دکانیں پھر کر آپ جو ہے پریشان ہوتے ہیں؟ یہاں ایک دکان میں ایک چیز لے لی، دوسری دکان میں دوسری، تیسری دکان میں تیسری۔ یہ تو آپ اس صورت میں کرتے ہیں جب ایک دکان میں وہ دوسری چیز نہ ملے۔ ایسی صورت میں ہوتا ہے نا بھائی، فلاں دکان میں چونکہ کوئی چیز نہیں ہے لہذا دوسری دکان، وہاں نہیں ملا لہذا تیسری دکان، اور تیسری میں نہیں ملا لہذا چوتھی دکان کو تلاش کر کے چیز لے لیتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی دکان میں ساری چیزیں میسر آ جائیں تو پھر ایسی صورت میں یہ بتائیے کہ دوسری دکانوں کو ٹٹولنے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس مثال کو دے کر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے غیبی خزانوں میں وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی دوسری طرف پلٹ گئے؟ اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ رزق ان کے پاس، اولاد ان کے پاس، عزت کے خزانے ان کے پاس، ذلت کے خزانے ان کے پاس، رفعت کے خزانے ان کے پاس، شان و شوکت کے خزانے ان کے پاس ہے نا، اور عطا اور منع کے خزانے ان کے پاس، مثبت اور منفی خزانے ان کے پاس، سارے خزانے اس پروردگار عالم کے پاس موجود ہیں۔ تو بس اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اسی لیے اللہ سے اپنا رابطہ استوار رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ اس موقع پر جو اہم بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اب وہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوتے ہیں، وہ اللہ ہم سے کیسے راضی رہتے ہیں۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک کام کرنا ہے، اور اس کام کو پورا کرنے کے بعد خود ہماری زندگی بھی کامران ہو جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ بڑے سادہ انداز میں بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، کچھ چیزیں ہیں پسند ہم کو اور کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں اللہ کو۔ کچھ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھا مکان، اچھی بیوی، اچھے بچے، اطمینان اور سکون کی فضا ہے نا۔ اچھی چیزیں ہم طلبگار، اچھی چیزوں کے طلبگار۔ جیسے ہم کچھ چاہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ بھی کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پسند ہے ایمان والا، قرآن والا، حدیث والا اور شریعت والا، طریقت والا، معرفت اور اللہ کی پہچان والا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ذکر کرنے والا، تلاوت کا کرنے والا، دعاؤں کا کرنے والا، فکر کا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بڑے پسند۔ ہم کو جو چیزیں پسند ہیں وہ بھی آپ نے سن لی، اور اللہ کو جو پسند ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ میرا بندہ علم والا، عمل والا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے وہ ذمے میں ہے ہمارے، اور ہم کو جو چیزیں پسند ہے وہ ذمے میں ہے اللہ کے۔ یہ ہے اصل میں دستور۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم کو جو چیزیں پسند ہیں وہ ہم کو ملیں گی، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ ہم کو پورا کرنا ہے۔ گویا اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو میری چاہت پورا کر دے، میں تیری خواہش پورا کر دوں گا۔ یہ ہے ترتیب۔ اب چونکہ ہم ان کے چاہنے کی چیزوں کو ہم پورا نہیں کرتے، لہذا ہماری چاہنے کی چیزیں پوری نہیں ہوتی، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کچھ نظر بھی آ گیا تو پھر سکون نہیں ہوگا، قلب کی راحت نہیں ہوگی، اطمینان کی سانس نہیں ہوگی،
मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां रहेंगी, परागंदगी रहेगी, ज़हनी तशद्दुद रहेगा, इख्तिराक रहेगा, एक खास किस्म की बेकली और बेचैनी रहेगी। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह की ख्वाहिश और अल्लाह ताला की चाहत और पसंद की चीजों को हमने पूरा नहीं किया। तो अल्लाह जो चाहते हैं उसको हम पूरा कर दें, हम जो चाहते हैं अल्लाह वो पूरा कर दें। यहां भी उसका असर पड़ेगा और आखिरत में तो है ही, बल्कि अल्लाह ने आखिरत में तो वादा ही कर लिया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तुम्हारा जो जी चाहेगा, तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी वो पूरा कर दिया जाएगा जन्नत के अंदर। जन्नत के अंदर हर ख्वाहिश को पूरा करने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। लेकिन जो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक मुसलमान की ख्वाहिश को पूरा कर देंगे, उस जन्नती इंसान के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भी राहत का सामान कर देंगे, यहां भी सुकून देते। और इसकी मिसाल दी अल्लाह वालों ने और ये बात बताई कि देखो, अगर हम किसी रात की रानी के किसी बाग के पास से या दरख्तों के पास से हम गुजरे जहां से खुशबू महक रही है, या किसी गुलाब के बाग से गुजर रहे हैं, गुलाब के बाग में दाखिल नहीं हुए बल्कि आप आधा किलोमीटर के फासले पर हैं, बाग में दाखिल नहीं हुए, कोई फूल हमने तोड़ा नहीं, दुकानदार से कोई फूल हमने खरीदा नहीं, लेकिन इसके बावजूद, और फासला भी अच्छा खासा दूर का है, लेकिन उसके बावजूद उस फूल के बाग की खुशबू आदमी सूंघता हुआ जाता है, इस वक्त से कि वो बाग के करीब है ना, इस्तेफादा करता है ना, खरीदा नहीं, बाग में दाखिल नहीं हुआ, कोई फूल नहीं तोड़ा, लेकिन पास और कुछ फासले से जाने की वजह से उस बाग के फूलों की खुशबू से इस्तेफादा कर रहा है। जैसे पास से गुजरने वाला या करीब दूर से गुजरने वाला जिस तरीके से इस्तेफादा करता है फूलों की महक से, ऐसे ही जन्नत में पहुंचने वाला मुसलमान दुनिया में भी जन्नत की खुशबू को महसूस करता है। अल्लाह ताला उस राहत का कुछ न कुछ उनसुर दुनिया के अंदर भी अता फरमाते हैं। और जो आदमी जहन्नमी होता है, उस आदमी के लिए बलाएं और वबाएं भी उसके साथ रहती हैं। देखिए, जैसे एक आदमी आग में दाखिल नहीं हुआ, अंगारा अपने हाथ में लेकर नहीं ठहरा और आग के अंदर नहीं कूदा, न वो अपने सर पर लेकर उंडेल लिया, बल्कि पास से गुजर रहा होता है और आग दहक रही होती है तो उसकी गर्मी और लिपट महसूस करता है कि ये आग की लपक आ रही है। जैसे करीब से गुजरने वाला आदमी आग के शोलों की लपक को महसूस करता है और बेचैन होता है, इसी तरीके से जहन्नमी इंसान दुनिया के अंदर उसके असरात बराबर महसूस करता है और वो जो है बेकली और बेचैनी की जिंदगी दुनिया में काटता है। आज पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सवाल यह है कि भाई दुनिया अमन के रास्ते पर कैसे चले। भाई जन्नत के अमल शुरू कर दिए तो अमन के रास्ते पर, जहन्नम के अमल करते रहेंगे तो आग के रास्ते पर। और अमन क्यों नहीं है? इस वक्त से नहीं है कि असल में हम जो होना था वो नहीं है। हमारे अंदर जो चीज होना था, भाई करोड़ों मुसलमान हैं, क्या बात है, फिर भी जो है मगलूबुल हाल है, क्या बात, अमन क्यों नहीं, चैन क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं, राहत क्यों नहीं, इत्मीनान की सांस क्यों नहीं ले सकते? और मुसलमान मगलूबुल हाल क्यों है, परेशान क्यों है, बेकल और बेचैन क्यों है? इस बात से कि असल में मुसलमान की जो शान थी वो शान इसके अंदर से निकली जा रही है। और अल्लाह वालों पर अल्लाह ताला रहम करे, ये उन्होंने छोटी छोटी मिसालें देकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी। बहुत सारे साथियों के घरों में, दीवान खानों में वो शोकेस वगैरह रखे रहे थे और वहां पर कोई मेज रखा हुआ हो और मेज के ऊपर एक शेर भी रखा हुआ होता है। बार बार लोग रखते हैं, कोई बिल्ली रख दिया, कोई कुत्ता रख दिया, कोई और चीजें, प्लास्टिक की चीजें रख दी, फ्रूट्स और मेवे रख दिए प्लास्टिक के और मिट्टी के बनाकर और हूबहू उसकी शक्ल उतार कर रख दी, ऐसा होता रहे। तो मिसाल के तौर पर एक शेर है मौजूद जी, उसकी मूछें भी मौजूद हैं, उसके बदन पे के बाल भी मौजूद हैं, उसके जिस्म के पट्टे भी मौजूद हैं, उसको दुम भी मौजूद है, उसके पैर भी है और पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है ये, और डेस्क के ऊपर ठहरा हुआ, आंखें भी खुली हुई हैं, जुबान भी लाल है और ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे अब चीर फाड़ खाने वाला है, लेकिन उसके पेट में भूसा भरा हुआ है। अंदर क्या है? भूसा। अब अगर आप अपने बेटे को ये बात कहें
کہ بیٹے کیا تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ شیر سے لڑ سکے؟ تو بچہ کہے گا کہ ابا لڑنا بول رہے ہیں، اس کو تو چنیا کر دیتا ہوں۔ میاں اتنی ہمت کیوں ہوئی؟ اتنی ہمت اس واسطے ہوئی کہ اندر گھسا ہے۔ اگر سچ مچ کا شیر رہے تو کیا پھر بھی ہمت کرے گا بچہ؟ بچہ تو بچہ، اچھے سے اچھا، یہ حالت دیگر کو ہو جائے گی، ٹھہرنے کا یارہ نہیں رہے گا، پھر ٹکنا نہیں اور دکھنا نہیں۔ اگر اصلی روپ میں آ گیا بھائی شیر کا ہاتھ بھی توڑ رہا ہے، شیر کا پاؤں بھی توڑ رہا ہے، شیر کی دم بھی کاٹ رہا ہے، شیر کی گردن بھی کاٹ رہا ہے، شیر کو پیٹ میں بھی اٹھایا ہے، لے کے بھی بھاگ رہا ہے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے شیر نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو آج مسلمان کی شان، مسلمان کیوں مغلوب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اندر سے اس کی اسلامی شان مدھم پڑ گئی ہے۔ ایسا ہے جیسے بھوسا ہوتا، بھوسا، اندر سے بے ایمانی، اندر سے بغاوت، اندر سے سرکشی، اندر سے عداوت، اندر سے کینے، اندر سے کپٹ، اندر سے کدورتیں، اندر سے میل کچیل، اندر سے آوارہ گردی، اندر سے شرارتیں۔ میرے دوست کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم لوگ دنیا پر غالب آ جائیں؟ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان کی جان اندر و شان رکھے کوئی آدمی، پھر اس کے بعد غالب نہ رہے، کوئی معنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو برابر غلبہ عطا فرمائیں گے، اور آج کے مسلمان کو اللہ ضرور عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ ایمان موجود ہو یا ایمان کے راستے پر پڑ جائے۔ کوئی سانپ موجود ہے مگر مرا ہوا ہے، مرا ہوا سانپ بہت بڑا ہے، 10 بالش کا ہے، پٹے دار ہے، پھن بھی موجود ہے، اور جو ہے بس دیکھنے میں بھی ڈراؤنی ہے۔ آپ بچے سے پوچھیں کہ بیٹے دیکھو کیا تم ایسا کرو، یہ سانپ کو کیا تم اٹھا کے دور گھوڑ پر پھینک سکتے ہو؟ بولے ہاں ضرور پھینک دیں گے۔ اب کبھی چھڑی لے کر اس کی دم کو ہلائے گا، کبھی اس کی منڈی پلٹائے گا، کبھی اس کو یہاں سے وہاں تک گھسیٹ کے لے کے جائے گا، کبھی ادھر کھینچا کبھی ادھر کھینچا، بچوں کے لیے ایک تماشا۔ بولے کیوں بھائی ایسا کیوں ہوا؟ بولے تو سانپ کے اندر سے جان نکل گئی، اس لیے بچوں کا کھلونا ہو گیا۔ اور اگر سچ مچ کا جاندار ناگ سانپ سامنے آ گیا تو کیا اس کے بعد بھی کوئی بچہ ہے جو یہ کہے کہ کھلونے کی طرح کھیلوں گا؟ ان پہلے بھاگتا، بھاگ کے بولتا مل صاحب ناگ آیا ہو، پھر مل صاحب کہیں جاتا، ایسا مل صاحب بھی ادھر نہیں بھاگتے، لاٹھی کی طرف بھاگتے۔ بھلے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جان ہے رے، جان ہے، چونکہ سانپ میں جان ہے، لہذا بچہ بھی دور ہٹتا ہے اور استاد بھی دور ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر سچ مچ جان موجود ہو پھر کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ ہمارا خوف یا ہمارا روب اور دبدبا یا ہماری شان اور شوکت یا ہماری حشمت لوگوں کے اوپر طاری نہ ہو، کوئی معنی نہیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہماری مثال ایسی ہو گئی جیسے کوئی عطار عطر کی شیشی بیچ رہا ہو مگر اوپر لیبل لگا ہوا ہے یہ جنت الفردوس ہے اور اندر جو ہے گوبر ہے۔ شیشی ہے بہترین، کنگورے دار ہے، کارک ہے، شاندار ہے، 3 انچ کی ہے، 5 انچ کی ہے، بڑا اور شاندار ہے، عطر دان کی شکل میں ہے اور عجیب و غریب ہے، خوب سے خوبصورت ہے، خوب ترین ہے، اچھی سے اچھی ہے۔ لیکن جب عطر والے صاحب کوئی ہو تو خفا نہ ہو، جب عطر کا کارک ہٹایا گیا اندر جھانکے تو اس میں گوبر کی بدبو آنے لگی، تو بولیے کہ اگر واقعی ایسا ہوا، اوپر لیبل ہے جنت الفردوس، اندر ہے گوبر، کارک نکال کے دیکھا، اس کے بعد پھر اس عطار کو بلاتے گھر کے پاس، بولے اگر پھر نظر آیا تو تیری شامت نہیں۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ لیبل ایک ہے، اندر کچھ ہے۔ ایسے ہی اگر آج کا مسلمان اگر ظاہر کے اعتبار سے اپنا نام رکھتا ہو لیکن اگر اندر سے وہ بے ایمانی کے جذبات رکھتا ہو تو اللہ کے پاس اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے ہم اس گوبر کی شیشی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں
ایسے اللہ پاک بھی آج کے انسانوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی شیشیوں کی جن کے اندر گوہ بھرا ہوا ہے، تو ہم شاندار بن جانا ہے۔ اور یہ شاندار بننے کے لیے جاندار بننا ہے۔ جاندار بننے کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی ہے۔ کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی اور زیادتی نہیں کی، تو ان لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن کن کے لیے؟ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کا اصول ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم کی آمیزش نہیں کی کہ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے شرک کو جگہ نہیں دی،